قبرستان بقیع، بقیع جنت البقیع یا بقیع الغرقد ظہور اسلام سے پہلے بقیع کا نام مدینہ کا پہلا اور قدیم اسلامی قبرستان تھا، اور احادیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاص توجہ دیتے تھے۔ جنت البقیع شیعوں کے 4 امام اور بہت سارے صحابہ اور تابعین کا محل دفن ہے۔ تحریب سے پہلے ائمہ بقیع اور دیگر اشخاص کی قبور پر بارگاہ بنی ہوئی تھی۔ تاریخی شواہد کی بنا پر ائمہ بقیع کے مزارات اور بیت الحزن سمیت کئی دوسرے قبور پر بنی ہوئی بارگاہیں سن 1297 ہجری تک موجود تھیں، اور قبرستان بقیع کی پہلی تحریب اور مدینے میں وہابیوں کے فسادات کے بعد ان بارگاہوں کو سن 1234 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ محمود دوم کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ چنانچہ مراد مرزا، جو حسام السلطنہ کے نام سے مشہور تھے، نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کم از کم سن 1297 تک امام حسن علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے مزارات پر محراب اور لکڑی کے بنے ہوئے سبز رنگ کی زری بنی ہوئی تھی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب بیت الحزن ان قبور کے پیچھے واقع تھا۔ ایاز خان قشقائی کے سفرنامے کے مطابق سن 1341 یعنی بقیع کے مکمل تحریب سے 2 سال قبل شیعوں کے 4 اماموں کے مزارات ایک ہی بارگاہ کے اندر موجود تھے، لیکن ہر ایک کی قبر جداگانہ طور پر مشخص تھی۔ اسی طرح وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم اور عبداللہ بن جعفر طیار کے قبور پر بھی بارگاہیں موجود ہونے کی تائید کرتے ہیں، اور قبرستان بقیع کے نزدیک ایک گلی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، عاتقہ بنت عبد المطلب، ام البنین مادر حضرت عباس علیہ السلام اور بنی ہاشم کے کئی دیگر افراد سے منسوب قبور کا مشاہدہ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ مکمل تحریب کے بعد چنانچہ سن 1344 میں وہابیوں کے ہاتھوں بقیع کی مکمل تحریب کے بعد جدہ میں اس وقت کے ایرانی نمائندے مظفر عالم نے 14 ربیع الاول سن 1370 کو حج کمیشن کے نام ایک خط میں لکھا کہ قبرستان بقیع میں موجود ائمہ بقیع کے تمام قبور مسمار ہو چکے ہیں اور بزرگان دین کے قبور قابل تشخیص نہیں ہیں، لیکن رسول جعفریان معتقد ہیں کہ شیخ عبد الرحیم صاحب فصول خیری کی سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز سے ملاقات کے باعث قبرستان بقیع کا کچھ حصہ جہاں ائمہ بقیع کی قبور تھی دوسرے حصوں کی طرح مکمل طور پر ہموار نہیں ہوئی، بلکہ ائمہ کی قبور اس کے بعد بھی قابل تشخیص تھے۔ قبرستان بقیع اور دیگر اسلامی مقامات کی تحریب کے بعد ایران، افغانستان اور دوسرے اسلامی ممالک سمیت نجف اشرف، قم اور برصغیر پاک و ہند کے شیعہ علماء کی طرف سے جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نو کے لیے مختلف اقدامات عمل میں آئے، لیکن یہ کوشش اب تک ثمر آور نہ ہو سکی، یہاں تک کہ ائمہ بقیع کے ارد گرد دیوار اور سائبان بنانا سعودی عرب حکومت کی موافقت کے باوجود اب تک اس پر کوئی عملی اقدام نہیں ہو پایا ہے۔ البتہ قبرستان بقیع کے ارد گرد موجود دیوار ملک فہد بن عبدالعزیز کے زمانے میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد سن 1418 سے 1419 کے دوران اس قبرستان کے اندر قبور کے درمیان زائرین کی آمد و رفت کے راستوں پر پتھر کے فرش بنائے گئے۔ مختلف تاریخی شواہد موجود ہیں کہ حالیہ سالوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نامی اداروں سے منسوب افراد قبرستان بقیع کے راستوں پر کھڑے ہو کر زائرین کو ان قبور کے نزدیک ہونے اور ان سے متبرک ہونے سے منع کرتے ہیں۔ اس وقت ائمہ بقیع سمیت صدر اسلام کے مختلف بزرگان کی قبور پر سوائے چند پتھروں کے ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ قبرستان بقیع کی موجودہ حالت اس کی تحریب کے ابتدائی سالوں کی نسبت بہتر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سن 1220 میں 3 سال کے محاصرے اور شہر میں قحطی آثار نمودار ہونے کے بعد وہابیوں نے مدینے پر قبضہ کر لیا۔ دستیاب منابع کے مطابق سعود بن عبدالعزیز نے مدینہ پر قابض ہونے کے بعد مسجد نبوی کے خزانوں میں موجود تمام اموال کو ضبط کرتے ہوئے شہر میں موجود تمام بارگاہوں من جملہ قبرستان بقیع کی تحریب کا حکم صادر کیا۔ یوں ائمہ بقیع اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب بیت الحزن کو تحریب یا نقصان پہنچایا۔ اس واقعے کے بعد سلطنت عثمانیہ نے مدینہ کو وہابیوں سے دوبارہ واپس لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کیا اور سن 1227 کو مدینہ پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ یوں سلطنت عثمانیہ کے 30ویں امیر محمود دوم نے سن 1234 کو قبرستان بقیع میں موجودہ بارگاہوں کی دوبارہ تعمیر کا حکم صادر کیا۔ وہابیوں نے ایک دفعہ پھر
صفر سن 1344 ہجری قمری میں مدینہ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں مسجد نبوی سمیت دیگر مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا۔ اس کے 7 مہینے بعد یعنی رمضان سن 1344 ہجری کو شیخ عبداللہ بن بلاہید جو سن 1343 ہجری سے 1345 ہجری تک مکہ کا قاضی تھا، اس نے مدینہ کے مفتیوں سے قبور پر بنائے گئے بارگاہوں سے متعلق سوال کر کے ان کی تحریب کا فتویٰ صادر کرایا۔ یوں 8 شوال سن 1344 ہجری کو جنت البقیع میں موجود تمام بارگاہیں مکمل طور پر تحریب ہوئی۔ دستیاب اسناد کے مطابق اس تحریب کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ ملک عبدالعزیز نے 12 شوال سن 1344 ہجری کو ایک خط میں عبداللہ بن بلیاہید کے اقدامات کو سراہا۔ رد عمل: مکہ اور مدینہ میں موجود مذہبی مقامات خاص کر جنت البقیع کے انہدام نے مسلمانوں کے درمیان بڑے پیمانے پر اعتراضات اور رد عمل کو وجود میں لایا اور بعض اسلامی ممالک کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے پر مجبور کیا۔ وہابیوں کے اس اقدام کے خلاف خود انہی کے درمیان سے سعودی عرب میں مقیم بعض وہابی نے اس شدت پسندانہ کارروائی کی مذمت کی۔ شیعان جہان ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے سوگ مناتے ہیں۔ عوامی رد عمل: جنت البقیع اور دیگر مقدس مقامات کی ویرانی نے عام لوگوں میں وہابیوں کے خلاف ایک نفرت اور غم و غصے کی لہر ایجاد کی۔ بہت سارے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک سے مذہبی اور غیر مذہبی افراد نے وہابیوں کے اس غلط اقدام کی مذمت کی۔ آذربائیجان، روس، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، ترکی، افغانستان، عراق، چین، مغلولستان، ہندوستان وغیرہ کے لوگوں نے خطوط اور دیگر مراسلاتی اور مواصلاتی ابراز کے ذریعے اپنے غم و غصے اور اظہار اور مذمتی پیغامات کے ذریعے اس کام کو مرکز نبوی کے انہدام کا پیش خیمہ قرار دیا۔ حکومتی سطح پر رد عمل: بعض اسلامی ممالک من جملہ ایران نے حکومتی سطح پر اس واقعے کی مذمت کے ساتھ ساتھ مختلف انداز میں اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ایران نے 16 صفر سن 1344 ہجری قمری کو بقیع کی ہتک حرمت کے مناسبت سے عمومی سوگ کا اعلان کیا اور آیت اللہ مدرس نے ایرانی پارلیمنٹ میں اس طرح کے اقدامات سے مقابلہ کرنے کی تجاویز پیش کی۔ ایرانی پارلیمنٹ نے اس موضوع کی تحقیق کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ سعودی عرب کی حکومت نے مسلمانوں کے غم و غصہ سے بچنے اور مذہبی مقامات کے انہدام کی توجیہ کے لیے مسلمان حکومتوں کے وفود کو مکہ مکرمہ بلایا۔ ایران سے بھی ایک وفد غفار خان جلال السلطنہ، مصر میں ایران کے وزیر مختار اور حبیب اللہ خان حویدہ کی سربراہی میں ایک وفد مورخہ 24 شہریور 1304 کو جدہ پہنچے۔ سعودی عرب کی مکرانہ پالیسی اور اسلامی ممالک کے سربراہان کی عدم دلچسپی کے باعث یہ معاملہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ حبیب اللہ خان حویدہ نے حجاز میں عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے بقول عبدالعزیز نے مقدس مقامات کی مسماری کی ذمہ داری عرب کے جاہل بدوؤں کے گردن پر ڈال دی اور اپنے آپ کو اس مذموم عمل میں بری الذمہ کر دیا۔ ایران میں پارلیمنٹ کے ممبران نے آل سعود کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس واقعے کی تحقیق کے لیے سن 1304 میں ایک وفد کو حجاز روانہ کیا۔ سعودی عرب کی جانب سے منہدم شدہ مذہبی مقامات کی تعمیر نہ کرنے کی وجہ سے ایران نے 3 سال تک سعودی عرب کی حکومت کو تسلیم کرنے میں تاخیر کی اور یہ مسئلہ بعد میں بھی دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کا باعث بنا۔ علماء اسلام کا رد عمل: جنت البقیع اور مکہ و مدینہ کے دیگر مذہبی مقامات کی تحریب سے سید ابو الحسن اصفہانی اور شیخ عبد الکریم حائری سمیت حوزہ علمیہ نجف اور ان کے دیگر بزرگان میں شدید غم و غصہ کی لہر پیدا ہوئی اور حوزہ علمیہ کے درس و تدریس کی تعطیلی کا باعث بنا۔ محمد حسین کاشف الغطا نے اس وقت کے وہابیوں کے چیف جسٹس عبداللہ ابن بلہید کے نام ایک خط میں توحید پر شیعوں کے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اسے علمی مقابلے کی دعوت دی اور اس کی طرف سے جواب نہ دینے کو ان کی علمی کمزوری قرار دیا۔ بہت سارے شیعہ فقہا نے ائمہ بقیع کی بارگاہوں کی دوبارہ تعمیر کے حوالے سے فتوے صادر کیے، من جملہ ان میں آیت اللہ فاضل لنکرانی، آیت اللہ مکارم شرازی اور آیت اللہ صافی نے ائمہ بقیع کے قبور کی تعمیر کے لیے کوشش کرنے کو واجب یا واجب کفائی قرار دیا اور آیت اللہ سستانی نے اس عمل کو جائز قرار دیا۔ سید محسن امین نے خود حالات کا جائزہ لینے کے لیے حجاز کا سفر کر کے اپنی تحقیقات کو کتاب کشف الارتیاب میں مسلمانوں کے سامنے رکھا۔ کتابوں کی اشاعت: اس واقعے کے خلاف علماء اسلام کے دیگر اقدامات میں اولیاء الہی کی قبور کی تعمیر کے حوالے سے
فقہی منابع اور احکام پر مشتمل کتابیں اور جرائد کی اشاعت تھی۔ محمد جواد بلاغی نے اپنی کتاب رد الفتویٰ بہدم قبور الائمۃ فی البقیع میں قبور کی مسماری کے جواز کے حوالے سے وہابیوں کی فکر اور سوچ کو محدود کیا۔ اس کے علاوہ بقیع کی ویرانی کے حوالے سے مختلف کتابیں لکھی گئیں۔ من جملہ ان میں سید عبد الرزاق موسوی مکرم نے اپنی کتاب ساون الشوال میں سن 1343 کے واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا۔ قبور سے متعلق وہابیوں کے اعتقادات۔ 8 شوال سن 1344 ہجری کو مدینہ کے مفتیوں کے فتوے کی روشنی میں سعودی عرب کے چیف جسٹس شیخ عبداللہ بلہیت کے حکم سے جنت البقیع کے تمام تاریخی اور مذہبی آثار مسمار کر دیے گئے۔ مدینہ کے 15 مفتیوں نے اپنے اپنے فتووں میں قبور کے اوپر بارگاہ بنانے کو ممنوع قرار دیتے ہوئے انہیں تحریف کرنے کا حکم دیا، لیکن وہابیوں کے برخلاف اہل سنت اور شیعوں کے عقیدے میں قبور پر بارگاہ بنانا فقط اسلامی تعلیمات کے مخالف نہیں بلکہ مذہبی رہنماؤں اور مومنین کی قبور کی زیارت ایک مستحب عمل بھی جانا جاتا ہے۔ محمد جواد بلاغی نے اپنی کتاب الرد علی الوہابیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ سے منقول احادیث اور صدر اسلام سے مسلمانوں کے مستمر سیرت سے استناد کرتے ہوئے وہابیوں کے اس عقیدے کو باطل قرار دیتے ہوئے ان کے مستند احادیث کو مذکورہ مقاصد سے غیر مربوط قرار دیے ہیں، کیونکہ ان کے بقول وہابیوں نے جن احادیث سے استناد کیے ہیں وہ قبور پر دیوار بنانے سے ممانعت ہوئی ہے، نہ کہ یہ قبور پر بارگاہ بنانے سے۔ اس کتاب میں مصنف نے وہابیوں کو وہ پہلا گروہ قرار دیا ہے جس نے مذہبی نظریات کے تحت مذہبی رہنماؤں کے مزارات اور بارگاہوں کو تحریف کیا ہے۔ البتہ چہ بسا وہابیوں کے علاوہ بھی بعض افراد مختلف منابع میں بقیع میں خلفاء کی موجودگی سے ممانعت کرنے والے مطالب سے استناد کرتے ہوئے قبرستان بقیع کی تحریف پر اتر آئے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 8 شوال المکرم یوم انہدام جنت البقیع کے پردرد موقع پر تمام مومنین اور مومنات بالخصوص وارث کائنات امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں تعلیمات محمد اور آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم وارث بقیع کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ الہی آمین بحق سیدۃ النساء العالمین۔